اور آپ ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے تھے. ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے تھے، جمعہ کے دن، اتوار کے دن، منگل کے دن. جمعہ کو جمعہ سے قبل، اتوار کی صبح اور منگل کو شام. ہفتے میں 3 دن آپ خطاب فرماتے اور 7 دن آپ علم پڑھاتے تھے. خطاب کی مجلس میں 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک افراد شریک ہوتے. 40 سال آپ نے خطبہ دیا ہے، خطاب فرمایا ہے علم کا، اور 33 سال، اس 40 سال کے عرصے میں 33 برس آپ نے اپنے مدرسہ میں، اس کو یونیورسٹی کہہ لیں، جامعہ کہہ لیں، اپنی جامعہ میں جو آپ کو اپنے شیخ سے منتقل ہو کے ملی تھی، 33 سال آپ نے ہر روز ہفتے کے 7 دن بیٹھ کے پڑھایا ہے، اور ہر روز علم کے 13 سبجیکٹ آپ پڑھاتے تھے. اور آپ کی 70,000 سے 1,00,000 سامعین کی جو مجلس ہوتی عمومی، اس مجلس میں 400 کے قریب علماء یا کاتب بیٹھ کے آپ کے خطاب میں سے علم کو لکھتے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے، کہ آپ مذہب شافعی اور مذہب حنبلی دونوں مذہبوں پر فتویٰ دیتے، اور عراق اور ارد گرد کے ملکوں سے فتویٰ آتا، اور آپ نے لکھا ہے کہ کبھی فتویٰ کا استفتاء ایک دن بھی آپ کے ٹیبل پر یا آپ کی مجلس میں نہیں رہتا تھا، پڑھ کے آپ کو پیش کیا جاتا، اسی وقت اس کے پیچھے فتویٰ لکھا کے روانہ کر دیتے. تأمل اور تفکر بھی نہیں کرتے تھے، علم اتنا مستعذب رہتا تھا. ایک مرتبہ 100 فقہا، کیا 100 فقہا چوٹی کے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ اتنا علم ان کو آتا کہاں سے ہے. کتابیں ہم بھی پڑھتے ہیں، مدارس میں ہم بھی جاتے ہیں، مطالعہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ علم کہاں سے ان کا ورود ہوتا ہے، ان کے علم کا اور ان کے نزول ہوتا ہے. 100 فقہا کی جماعت آپ کا امتحان لینے گئی. انہوں نے سوالات کیے اور تھوڑی دیر آپ کی گفتگو سن کر 100 کے 100 فقہا نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور سروں کو پیٹ لیے. ان پر حالت وجز طاری ہوتی کہ ان کے علم کے جو وسائل اور ذرائع ہیں اور جو مصادر ہیں وہ ہمارے فہم سے بھی بالا ہے. پورے مذہب فقہ حنبلی کے مذہب کا سب سے بڑا ذخیرہ مرجع ہے کتاب المغنی، اور کتاب المغنی کا جو اصل متن ہے، جس کی شرح ہے کتاب المغنی، وہ متن ہے کتاب مختصر الخرقی. یہ ابن قدامہ مقدسی جنہوں نے کتاب المغنی لکھی ہے، انہوں نے مختصر الخرقی حضور غوث پاک سے پڑھی ہے رضی اللہ تعالیٰ. ایک عالم تھے، وہ کسی کے یہاں نحو پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے ہم کئی بار سوچتے تھے کہ ادھر ہم نے کیا سننے جانا ہے حضور غوث پاک کے درس میں، ہم نحو پڑھتے ہیں. تو نحو ایک ایسا علم ہے، اس کے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. بعض فنون کے اوپر بندوں کو گھمنڈ ہوتا ہے. فنون جو ہیں وہ بڑی میں پیدا کر دیتے ہیں. معقولات کے جو فنون ہیں، فلسفہ، منطق، بلاغت، نحو وغیرہ، زبان، یہ ذرا میں زیادہ پیدا کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں گئے. ایک روز گئے کہ چلو جا کے چیک کرتے ہیں، ان کا درس سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آ کے بیٹھے آپ کے درس میں، تو ہم چونکہ نحوی تھے، ہم عادی تھے فنون اور بلاغت کی اور لغت کی اور نحوی چیزوں کو سننے کے، تو درس آپ کا معرفت پر ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آیا، ہمیں مزہ نہیں آیا. 70,000 لوگ بیٹھتے تھے سننے کے لیے، تو کسی کونے میں وہ بھی بیٹھے تھے. کہتے اب اندر مزہ نہیں آیا. جو ہی خیال آیا کہ مزہ نہیں آیا، آج نحو کا سبق بھی گیا اور یہاں بھی مزہ نہیں آیا. وہ دور منبر پہ حضور غوث پاک معرفت کا مضمون بیان فرما رہے تھے. جو ہی دل میں خیال آیا، آپ نے میرا نام لے کے مخاطب کیا، فرمایا کہ تمہیں اپنی صحبت میں اس لیے نہیں بٹھایا کہ نحو کا سیب وہ بنا دوں تمہیں. تم نحو کا اللہ کی معرفت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو. یعنی کوئی بیٹھا خیال لاتا تو اسی وقت مخاطب ہو جاتے آپ. 3,000 علماء اور تربیت یافتہ اشخاص
ہر سال آپ کے دست مبارک سے علم اور تربیت پا کے فارغ التحصیل ہو کے نکلتے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں فلسطین فتح کرنے والوں میں اکثریت جن علماء کی تھی وہ سارے حضور غوث پاک کے شاگرد تھے. علامہ ابن الجوزی ایک اور محدث، یہ دونوں آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. ایک قاری نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی. آپ نے آیت سن کے فرمایا آج اس کی تفسیر کرتے. آپ نے اس کی ایک تفسیر کی. ساتھ بیٹھے ہوئے عالم نے علامہ ابن الجوزی سے پوچھا آہستہ سے، آپ کو یہ تفسیر معلوم تھی؟ قال نعم، معلوم تھی. آپ نے دوسری فرمایا اب دوسری تفسیر کرتا ہوں. من وجہ آخر دوسری تفسیر کی. ساتھ والے نے پوچھا یہ بھی تفسیر معلوم تھی؟ انہوں نے کہا معلوم تھی. آپ نے فرمایا تیسری تفسیر کرتے ہیں. تیسری چوتھی تفسیر الگ الگ ایک ہی آیت کی مختلف وجوہ سے تفاسیر بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ 11 تفسیرات جب ہو گئیں ایک ہی آیت کی تو 11 تک علامہ ابن جوزی ساتھی کو بتاتے رہے پوچھنے پر کہ ہاں یہ بھی مجھے معلوم تھی. تو 11 تفاسیر. اس کے بعد آپ نے 12ویں بیان کی. پوچھا معلوم تھی؟ قال لا، یہ میرے علم میں نہیں. پھر آپ نے 13ویں تفسیر بیان کی اسی آیت، پھر 14ویں تفسیر بیان کی اسی آیت، حتیٰ کہ 40 تفاسیر ایک ہی آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، الگ 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 معانی ایک ہی آیت کے وجوہ. جب 40 بیان کر چکے تو وہ اس وقت تک عالم حیرت میں غرق ہو کے اپنا ہوش و حواس گم کر بیٹھے تھے. علامہ ابن الجوزی اور دیگر مفسرین اور محدثین جو آئے ہوئے تھے. جب آپ نے 40 تفاسیر بیان کر لی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اب ہم کال کو چھوڑ کے حال کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی یہ تفسیریں جو بیان کی یہ کال کی تفسیریں تھیں، اب حال کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. جب آپ نے یہ کہا تو علامہ ابن جوزی وجد میں آ گئے، بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی میں اپنے کپڑے پھاڑ دیے. یہ علامہ ابن الجوزی، یہ عالم ہوتا علماء کا، محدثین کا، فقہاء کا، متکلمین کا آپ کی خدمت میں.